آگے وغیرہ. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادبوا اولادکم بالثلاثہ حب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب اہل بیت وتعلیم القرآن. تمام احباب اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں اس وظیفہ اعظم سے پروردگار اور اس کے ملائکہ فرشتگان نور و ملک سر انجام دے رہے. میری مراد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پاک پر بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرمائیں. مخادیم صاحب زدگان بستی پیر قلندر شاہ سئی جھوک سادات خصوص میرے چچا جان نذیر احمد شاہ صاحب اور ان کے فرزندان برادران. مختصر سا وقت ہے. مولانا سبحان اللہ تشریف فرما ہے. ختم شریف پڑھیں گے, دعا ہوگی, لنگر تقسیم ہوگا. لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچا دوں جو بزرگوں کی طرف سے نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے. توجہ میری طرف کیے گا کیونکہ ذکر خدا کا ہو, رسول کا ہو, آل رسول کا ہو, اہل بیت محمد کا ہو, اصحاب رسول کا ہو, اولیاء کا ہو یا علماء حقہ کا ہو, ذکر افضل ہے اور عبادت ہے. عبادت کے درمیان خلل بے توجہی مناسب نہیں ہے. عبادت کا جو رجحان ہے, جو ترتیب ہے, جو ترغیب ہے, جو رقت ہے, جو شفق قبولیت ہے, جو محبت ہے, جو جذبہ ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے اگر عبادت میں توجہ ہٹ جائے تو. دو جہاں کے سردار مدنی میٹھے بنٹھار آقا انعامدار محبوب کبریائی سلطان دو جہاں جناب احمد مجتبیٰ سرکار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان حدیث مبارکہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اسی حدیث کو اپنے ہادی, اپنے رہبر, اپنے محسن اعظم, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے معتبر ذات محمد مصطفیٰ کریم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہے تو ہمارے پاک نبی کی ہے. اہل بیت کی شان بھی ان کی وجہ سے ہے اور اصحاب کی شان بھی ان کی وجہ سے ہے. تیرا میرا دین, کلمہ, درود, نماز, قرآن, یہ ساری ترتیب بھی محمد مصطفیٰ کریم کے نالین اقدس کا صدقہ ہے. تو اسی سرکار کا پاک فرمان میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. باندھ لے, اپنے آقا کی نصیحت سمجھے, اپنے پاک نبی کی وصیت سمجھے, اپنے پاک ہادی کی طرف سے اشارہ سمجھے, امر سمجھے, اعلان سمجھے, اقرار سمجھے. یہ نصیحت پلے باندھ لے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو, توجہ میری طرف رہے, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. ادبو بالثلاثہ, اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو, تربیت دو, ان کے ذہن میں راسخ کرو, ان کے دلوں کو منور کرو, ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دو. 3 باتوں کی وصیت میں کرتا ہوں. اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہ تربیت دینا, تم اور تمہاری اولاد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی.
حب النبی، سب سے پہلے اللہ کے محبوب کی محبت، سب سے پہلے خداوند ذوالجلال کے محبوب کی محبت، عشق، ان کی معرفت، ان کے در کا سجدہ سلام، وحب اہل بیت، نبی کے بعد، نبی کی محبت کے درس کے بعد اپنی اولادوں کو اہل بیت، خاندان نبوت، آل محمد، آل رسول، آل پیمبر کی محبت سکھاؤ، تعلیم قرآن، اور اس کے بعد انہیں قرآن کی طرف راغب کرو۔ سن لیے میرا فکرہ، یاد رکھیں، قرآن پڑھنا بھی ان کا فائدہ، ان کو فائدہ دے گا جن کے دل میں پاک نبی کا عشق ہوگا، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جن کے دل میں اولیاء کا احترام ہوگا، جن کی معرفت کامل ہوگی، عقیدہ مکمل ہوگا، جو تمام منفی ہتھ کنڈوں، حربوں، سازشوں، تخریب کاریوں سے دور رہیں گے، ان کا عقیدہ کامل، انہی کا قرآن پڑھنا کامل ہوگا۔ تین باتوں کی وسیلہ، اپنے نبی کا عشق سکھاؤ، نبی کی آل اولاد اہل بیت سے محبت سکھاؤ، اور پھر قرآن کی تعلیم۔ یہ تین چیزیں پلے باندھ ہیں۔ اس کے بعد دوسری منزل کیا ہے، دوسری سائڈ کیا ہے، دوسرا رخ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو معتبر کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ کیسے بنا سکتے ہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، پروردگار عالم کو اپنے اوپر مہربان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ سماعت فرمائیں، بیان ختم۔ حقوق اللہ، اللہ کے واجبات، اللہ کے حقوق و فرائض، عبد ہونے کی حیثیت سے، عبد مملوک ہونے کی حیثیت سے، رب کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، رب کا عبد ہونے کی حیثیت سے، رب کا غلام ہونے کی حیثیت سے، رب کا مقدور ہونے کی حیثیت سے، رب کے احسانات کا مقروض ہونے کی حیثیت سے بندے پہ اللہ کے فرائض کیا واجب ہیں، کہ بندے کو اتنے کریم، لجپال پروردگار عالم کا فرض اور حق کیسے ادا کرنا چاہیے، یعنی عبادات و ریاضات۔ سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ہے من کی صفائی۔ جتنے اولیاء، فقراء، صلحاء، سادات، آپ کے ہمارے بڑے بزرگ یا جتنے خواجگان، جتنے اولیاء فقراء گزرے ہیں، ان کی تعلیمات اٹھائیں، ان کے اشعار پڑھیں، ان کی قافیہ پڑھیں، ان کے بند پڑھیں، ان کے دوہے پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے لیکچر سنیں، ان کے درس سنیں۔ ہر درس میں ہر ولی کا پہلا معیار کیا ہے؟ من کی صفائی۔ یہ من صاف ہو گیا، تمام چیزیں کلیئر ہو گئی۔ قرآن پاک میں بھی یہی فرمان ہے کہ ہم نے ایسا نبی نازل کیا، یزکیہم، جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تطہیر قلب کرتا ہے، تصفیہ باطن کرتا ہے، من کو پاکیزہ کرتا ہے۔ پاک چیز ہمیشہ پاک جگہ پہ رکھی جاتی ہے۔ خدا کا عشق، خدا کی اطاعت، مصطفیٰ کا عشق، آل محمد کا پیار، نماز، قرآن، حقیقت، سچ، یہ نیک چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، یہ کہاں رہیں گی؟ پاک جگہ پر۔ اس لیے کہا گیا قلب المومن افضل من الکعبہ۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا دل اللہ کے گھر بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ حیران کن بات، بیت اللہ سے کیسے افضل ہو گیا؟ آپ میں سے حاجی صاحبان ہوں گے، سب کو مولا توفیق دے وہاں جانے کی۔ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، لیکن کسی نے اللہ کو وہاں بیٹھا دیکھا، سویا دیکھا، پانی پیتے ہوئے دیکھا، کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے اللہ کو بیت اللہ میں موجود پایا؟ اللہ کا گھر تو ہے، لیکن اللہ وہاں مقیم نہیں ہے، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، بلکہ فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، اللہ بیت اللہ میں نہیں رہتا، مومن کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو دوستو، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ
नमाजें कमी कोताही करीम जात है बख्श दे, रोजे छूट गए करीम जात है करम फरमा दे। हज की पोजीशन नहीं थी, साहिब सरवत और दौलत नहीं थे, पैसे नहीं थे, हज पे नहीं गए, माफ। ज़कात खुद मुस्तहिक के ज़कात था, खुद सदका खैरात लेता था, माली हालात ठीक नहीं थे, ज़कात भी माफ है, नमाज की भी कज़ा है। हर चीज में अल्लाह अपनी तरफ से रियायत दे सकता है, लेकिन एक चीज है जिसमें कोई माफी नहीं है, वो है हकूक़ुल इबाद। हमारा सबसे बड़ा मरना जो है वो हकूक़ुल इबाद की कोताही। पहले जो बुजुर्ग थे, ये हमारे जो बुजुर्ग दरबारों में सोए हुए हैं, किस लिए इनका एहतराम है? उनकी मज़ारात में क्यों चादरें हैं, क्यों लंगर बढ़ता है, क्यों महफिलें उर्स होती है, क्यों औलिया के रस्वारों पे लोग हाज़िरी देते हैं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने मोहब्बतें बांटी, नफरतें मिटाई, दिलों को जोड़ा, बुग़्ज़ हटाया, कीना हटाया, निफाक हटाया, बुत परस्ती तोड़ी, दिलों में सफाई डाली, मोहब्बत डाली, एहसास डाला, सानियत डाली। इस वजह से अगर वो बुजुर्ग जिंदा थे तो उनका एहतराम किया जाता था, और अगर मर गए तो उनकी कब्रें भी लाए गए। ऐसे है कि नहीं है? उनकी कब्रें भी लाए गए, ज़ियारत है। आप किसी कब्रिस्तान जाए, वहाँ एक कोने में किसी फकीर की दरवेश की मज़ार है। अक्सर मज़ारें ऐसी है जहाँ लिखा हुआ है पीर मुसाफिर शाह। क्या लिखा हुआ है? यानी ना उनकी औलाद का पता है, न नस्ल का पता है, न खानदान का पता है, कहाँ से सैयद आया था। फकीर दरवेश, उसकी मज़ार है, चौकांदा है, चादर है, लंगर है, उर्स होता है। उसी कब्रिस्तान में सरदार सो रहे, चेयरमैन सो रहे, एमएनए सो रहे, खान साहबान सो रहे, उनकी कब्रों का पता नहीं। इनकी कब्रें क्यों लाए के ज़ियारत? क्या ऐसा काम किया हो? क्या किया? सबसे पहले मोहब्बत बांटी। आस्ताना पीर का है, मखलूक सारी लंगर खा रही, किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी पे फतवे नहीं लगाए, किसी को काफिर और मुशरिक नहीं कहा, किसी को बिदअती नहीं कहा, किसी को ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा मौलवी और फकीर में क्या फर्क है? मौलवी और फकीर में क्या फर्क है? सरकार ने फरमाया सवाल तो औखा करती और जवाब सुन। जी सुनाए। तो सरकार ने फरमाया मौलवी फतवे लगा लगा के लोगों को तोड़ने वाला, फकीर मोहब्बतें बांट बांट के लोगों को जोड़ने वाला। अच्छा, मौलवी आलिम नहीं, आलिम की तो बड़ी शान। आलिम चलता है तो उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। उन्हें हदीस पाक है, उन्हें दरिया की मछलियां, हवाओं के परिंदे और दरियाओं की मछलियां और दरिंदे हैवानात भी उन्हें दुआ करते हैं। कदम कदम पे शहीदों का सवाब लिखा जाता है। मैं मुल्ला की बात कर रहा हूँ। तो कहा मौलवी का मरना क्या है? मौलवी कहते आलिम में, पढ़ा लिखा में, सोढ़ा में, जागीरदार में, वडेरा में, खान में, सारी मैं समझ आई ना मेरी बात को? ठीक है। जहां से झगड़ा पड़ता है, मौलवी कहता है मैं अच्छा तू कोचा, मैं आलिम तू जाहिल, मैं इबादत गुजार तू बदकार, तू जाहिल तू गवार। लेकिन फकीर क्या कहता है? हाय हाय, दिल के कानून से सुनिए। फकीर ख्वाजा से गुलाम फरीद से फरमाते, फकीर कहता है मैं कोचा तू सोना। हाय हाय। फकीर कहता है मैं जाहिल तू आलिम, फकीर कहता है मैं बुरा तू अच्छा। जब आप किसी को कहेंगे ना तू बुरा है, लड़ाई होगी, फितना होगा। जब आप कहेंगे मैं नौकर तू सरदार, मैं कोचा तू सोना, मैं गुनहगार तू नेक, लड़ाइयां खत्म, नफरतें खत्म। यही तालीमात थी हमारे बुजुर्गों की। हकूक़ुल इबाद की अदायगी को यकीनी बनाए। जिंदगी का कोई पता नहीं, ये सारे सवाब की महफिल में है। कल को ये महफिल हमारे नाम की भी सज सकती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर जाए। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का फरमान है, ऐ इंसान ऐसी जिंदगी गुजार अगर जिंदा रहे लोग तुझे मिलने के लिए तरसे, और अगर मर जाए तो तुझे याद करके रोए। है कैसा इंसान खो दिया हमने,
ایسا نہ ہو کہ انسان مر جائے اور پیچھے لوگ دعا کریں چنگا تھی کہ بھاؤ سن گئی. تو حقوق العباد کی ضروری جو باتیں ہیں ان کو لازم سمجھیں, اپنی زندگی میں حق ادا کریں, محبت کریں, پیار بانٹیں, ملائیں, محبتیں پھیلائیں, نفرتیں مٹائیں, بغض مٹائیں. کیوں؟ جو چیزیں جو بیج آج ہم ڈال کے جائیں گے کل کو ہماری نسلوں نے وہی کاشت لینی ہے. کیا ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کل کو لڑے, نفرت کرے, بغض کرے, فائرنگ کرے, جھگڑے ہوں, برادری کا اختلاف ہو, حق کھائے جائے؟ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کامیاب ہو, ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو, ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بزرگوار ہو. تو ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی وصیت, نبی پاک کا عشق, آل بیت اہل بیت کی محبت, قرآن کی تعلیم, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی واجب ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کا صدقہ ہماری بہن مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اجر جزیل عطا فرمائے,